بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، مدارس کے اندر جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی سند کا فائدہ کیا ہے؟ تو آج اس کا فائدہ دنیاوی لحاظ سے بتایا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے آپ آتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لیکن بعض لوگ جو دنیا دار ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے طلباء کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مدارس سے جو سندیں حاصل کی ہیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ان سندوں کا کیا فائدہ ہے، آپ ان سند سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں آگے۔ تو ان میں سے ایک سب سے ضروری کام کیا ہے کہ آپ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آگے اور یونیورسٹیوں کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو ان سندوں کے ذریعے سے آپ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کن کن یونیورسٹیوں میں اور کن کن شعبوں میں ایڈمیشن ہو سکے گا آپ کا، تو 4 مدارس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ یہی صرف 4 مدارس ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے مدارس ہیں۔ صرف یو پی کے اندر کے 70+ مدارس ہیں جو یونیورسٹیوں کے اندر ایڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ہر صوبے سے الگ الگ مدارس کی لسٹ ہے۔ تو آپ جس مدرسے سے ہوں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا مدرسہ کس کس یونیورسٹی کے اندر لسٹڈ ہے اور کس یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ بہرحال تو آج ہم 4 مدارس دارالعلوم دیوبند، وقف دارالعلوم، مظاہر العلوم سہارنپور، قدیم اور جدید، تو یہ 4 مدارس کے فضلاء کو بتانا چاہتے ہیں، وہاں کے طلباء کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کو سند فضیلت ملے گی، اس سند کے ذریعے سے اگر آپ یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ہندوستان کی مشہور یونیورسٹیوں میں 6 یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کے سند کو قبول کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ فی الحال میں 6 یونیورسٹیوں کو بتا رہا ہوں جو قریب بھی ہیں اور آپ کے لیے آسانی بھی ہے یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینے میں۔ تو وہ 6 کون کون سی ہیں؟ 3 تو دلی ہی کے اندر ہے۔ ایک تو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی کے اندر، ایک JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور ایک کیا ہے جامعہ ہمدرد، ان یونیورسٹیوں کے اندر۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اس کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی۔ تو یہ 6 یونیورسٹیاں ایسی ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر آپ کی سند فضیلت قابل قبول ہے۔ آپ اپنی سند کے ذریعے سے ان یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو کس شعبے میں اور کس چیز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو جانتے ہیں کہ صرف مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور لکھنؤ یونیورسٹی، ان 2 یونیورسٹیوں کے اندر آپ کی سند فضیلت سے آپ BA میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور MA میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور باقی یہ جو 4 یونیورسٹیاں ہم نے بتایا کہ جامعہ ملیہ، JNU، جامعہ ہمدرد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کے اندر صرف آپ BA میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ MA میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ چند مخصوص جو سبجیکٹ ہیں انہی کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جیسے اردو ہوا، عربی ہے، پرسین ہے، فارسی ہے، یا اس طرح کے جو جنرل سبجیکٹ ہیں ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی مخصوص سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے یا مخصوص سبجیکٹ کو پڑھ کے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹیوں نے بریج کورس شروع کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو 1 سال کا بریج کورس کرایا جائے گا۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد یہ یونیورسٹیاں آپ کو آگے جس سبجیکٹ میں آپ چاہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اس کے لیے سہولت فراہم کرتی ہیں۔ تو ان یونیورسٹیوں میں سے سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بریج کورس شروع کیا، اس کے بعد دیگر یونیورسٹیوں نے اسی کے طرز پہ جامعہ ملیہ نے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بھی بریج کورس شروع کر دیا۔ تو اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کس سبجیکٹ سے لینا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کے سوالوں کے جوابات آپ کو یہاں مل جائیں گے۔ آپ کمنٹ کریں، آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اور ان 4 مدارس کے بارے میں جو ہم نے بتایا کہ دارالعلوم، وقف دارالعلوم اور مظاہر العلوم، قدیم و جدید، ان کے علاوہ کہ اگر آپ فضلاء ہیں تو آپ بھی اپنے مدرسے کا نام لکھ کے بھیجیں کہ آپ کس مدرسے سے فاضل ہیں، وہاں کی سند
किन किन यूनिवर्सिटियों के अंदर काबिल कबूल है और किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपके काम का ना हो तो फिर भी आप अपने दोस्तों अहबाब तक इसको पहुँचाएँ और मिल्लत की खिदमत के लिए इस कार्य खैर को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हम सबको बात समझने और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।